ورتل القرآن ترتيلا ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين. چلیے سٹارٹ کرتے ہیں انشاءاللہ 212 آیت نمبر سے. جی عزیر بٹ آپ سٹارٹ کریں پڑھنا انشاءاللہ. باقی سب لوگ جو ہیں وہ انتہائی غور سے سنیں گے اور تلاش کریں گے کہ وہ کہاں سے وہ اگر غلط پڑھتی ہیں تو آپ اس کی اصلاح کر سکیں. جی سٹارٹ کریں شاباش. تعوذ سے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ اتَّقَوْا فَوْقَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَن يَشَاءُ بِغَيْرِ حساب. ماشاء اللہ بارک اللہ فیک. بہت اچھا آپ نے پڑھا ہے, زبردست الحمدللہ. مجھے بہت خوشی ہوئی ہے. اچھا ابھی انشاءاللہ جو چیزیں ظاہری بات ہے چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں وہ انشاءاللہ آپ کو گائیڈ کرتے ہیں. یہاں سے میں سوریہ باجی جو ہیں, سوریہ باجی آپ جو ہیں ان کو گائیڈ کریں. عزیر بٹ آپ اپنا مائک میوٹ کر لیں, بس آپ اپنا جو پینسل ہے اس کے ساتھ ساتھ آپ پوائنٹ آؤٹ کرتی جائیں. جی سوریہ باجی آپ یہاں سے پوائنٹ آؤٹ کریں. تعوذ سے کرنا ہے, ٹھیک ہے, تعوذ سے کرنا ہے کہ ان میں تعوذ کی کیا مسٹیکس تھیں. جی تعوذ بھی بس تو جو ہے نا اس کو انہوں نے اچھی طرح سے ہیوی نہیں کیا ہے, ٹھیک ہے. وا کو اور وا کو بھی اچھی طرح سے ہیوی نہیں کیا ہے. اس کے علاوہ اس میں انہوں نے تقریباً ٹھیک پڑھی ہے. اچھا ایک منٹ, دیکھیے زُيِّنَ. اچھا ایک منٹ میں ایکچولی ساتھ ہی کر دوں کیونکہ پھر بعد میں چیزیں زیادہ ہو جاتی ہیں, پھر مجھے خود بھی تھوڑا سا ہو جائے گا. اس میں یہ چیز ہے کہ تعوذ کے اندر انہوں نے قا ہیوی نہیں تھا. دوسری چیز ہے کہ جو عین ہے وہ تو ان کا وسط الحلق جو ہے اس سے ادا ہی نہیں ہوا. انہوں نے پڑھا ہے اعو, ٹھیک ہے. دوسری یہ چیز ہے کہ ذال کو انہوں نے زو پڑھا ہے, وہ سختی سے پڑھا ہے زا کی طرح, ٹھیک ہے. اس کے بعد جب انہوں نے شیطان الرجیم پڑھا ہے تو جیم کہتے ہوئے یا مدہ پر ناک میں آواز گئی ہے, ٹھیک ہے. یہ پوائنٹس ہیں ان کے. اور بسملہ انہوں نے نہیں پڑھی, انہوں نے آیت پڑھی ہے پھر سے. چلیں شاباش. اب آیت کے بارے میں ذات کا ٹھیک تھا, لیکن للہ دینا میں لام کے اوپر انہوں نے آواز کو ٹھہرایا ہے جو کہ نہیں ٹھہرانا چاہیے تھا. اور للہ دینا میں بھی زال کو نرمی سے ادا نہیں کیا بلکہ سختی سے ادا کیا ہے, ٹھیک ہے. اس کے بعد الحیات دنیا میں بھی رو اتنا ہیوی نہیں تھا. اور دنیا میں تو انہوں نے یا کا ظلف مادہ اس کو ڈراپ کر دیا تھا, وہ ان کا ادا نہیں ہوا ہے. دنیا میں اور کیا کمی تھی سوریہ باجی, دنیا میں اور کیا کمی تھی؟ ان کا نام تھوڑا سا ہلا تھا. دنیا پڑھ دیا تھا انہوں نے. یہ اکثر عزیر بٹ آپ کو کہا گیا ہے کہ اس کو جب بھی یہ ورڈ آئے تو اس کو خصوصی طور پہ یہاں پہ سیکھ لیں اچھے طریقے سے. یہ دنیا پنجابی اردو میں جیسے ہم کہتے ہیں نا دنیا, یہ عربی زبان میں دنیا پڑھا جاتا ہے, دنیا نہیں پڑھا جاتا. یہ فرق ہے اس کی ادائیگی میں, ٹھیک ہے. اچھا جی آگے. وَيَسْخَرُونَ سین میں جس طرح سٹی پراپر ہوتی ہے ویسے نہیں تھی. خواہ بھی اچھی طرح سے پر نہیں تھا ان کا جتنا کہ ہونا چاہیے تھا. اور وہ را میں بھی پڑھ دیا, یہ بھی اچھی طرح سے فاؤ فاطرین کو اچھی طرح سے انہوں نے نہیں کیا. اور میرا خیال ہے کہ جی اور میرا خیال ہے کہ والذین اتقوا, یہ قو جو ہے حرف لین یہاں پہ مکمل ادا نہیں ہو پایا, وہ کو کی آواز سے آئی ہے. قو ایسے نہیں پڑھا گیا. یہ دو فاؤ بھی اور قو بھی ان دونوں کی یہ پریکٹس کریں یہاں پر, ٹھیک ہے. باقی انہوں نے مئی شاہ پہ بڑا اچھا ادغام کیا ہے. بغیری میں غین بڑا اچھا پڑھا انہوں نے. حساب پہ با پہ قلقلہ بڑا اچھا کیا ہے. بہت شکریہ, بارک اللہ فیک سوریہ باجی. اللہ تعالیٰ آپ کے بھی علم میں اضافہ کرے اور اللہ تعالیٰ آپ سے بھی دین کا بہترین کام لے. جزاک اللہ خیر. جی عزیر بٹ آپ نے یہ چیزیں نوٹ کر لی ہیں, ٹھیک ہے. ان چیزوں کا آپ نے خیال رکھنا, انشاءاللہ مزید اس سے آپ کی تلاوت اور نکھر جائے گی. اعوذ باللہ
جی نیکسٹ آیت. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم كان الناس واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. ویری گڈ ماشاء اللہ بارک اللہ فیک شاباش سمن غفار. چلیں ابھی ہم دیکھتے ہیں جی یہاں سے نازش چیمہ کائنڈلی مائک ان میوٹ کریں شاباش اور ان کی اصلاح کریں. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. یہ ان کی مہارش بہت اچھے تھے لیکن انہوں نے نا جدھر جدھر یہ مد ہو رہی تھی نا یہ اس کو ذرا ایک الف کے برابر نہیں تھی کر رہی ہے اس کو زیادہ لمبا کر رہی تھی. ٹھیک ہے یہی لگا ہے ہر جگہ پہ انہوں نے مد کو بہت زیادہ لمبا کیا ہے. یعنی حروف مدہ کے اوپر ایک الف جتنا لمبا کرتے ہیں لیکن ان کا الف سے زیادہ تھا. ایسا ہی ہے جی جیسے کان الناس ہو کے سٹارٹ کیا انہوں نے تو کان الناس میں جی ادھر بھی زیادہ تھا مد وہ الف مدہ سے زیادہ انہوں نے ایک الف سے زیادہ کی تھی اور باقی انہوں نے نا اعادہ 2 دفعہ کیا اور دونوں دفعہ ان کا اعادہ ٹھیک نہیں تھا. ٹھیک ہو گیا. جی بتائیں وہ اعادہ کہاں سے غلط ہوا ہے؟ ایک تو میم باعد ہی ماں پہ جی جی ایک تو یہ تھا نا ایک اس سے پیچھے تھا. آئے بھی بہت لمبی ہے میں خود بھی دیکھ رہی تھی مجھے نہیں مل رہا کس جگہ پہ انہوں نے کیا ہے اعادہ جی. لیکن اس ٹائم میں نے نوٹ کیا کہ ان کو ادھر سے نہیں کرنا چاہیے. لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِيمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ یہاں سے انہوں نے تھوڑا سا کیا ہے لِيَحْكُمَ سے کرنا تھا اعادہ لیکن انہوں نے نہیں کیا. اور اسی سے آگے من بعد ما پہ انہوں نے الا الذین اوتوہ کو بھی لمبا کر دیا تھا. من بعد ما جاءتهم البینات تو یہ من بعد سے شروع نہ کرتی الا الذین سے یہ لیتی. ٹھیک ہے یا پھر اوتوہ من بعد ما سے لے لیتی. ٹھیک ہے اور جاءتهم البینات بغیا بینہم غین کو ہلانا نہیں تھا. جی نازش چیمہ اور کہاں سے کیا اصلاح والی بات ہے؟ پینسل جو ہے وہ اسی لیے کہا گیا تھا کہ پینسل سے نشان لگائیں. واقعی آیت لمبی ہے یاد نہیں رہتا لیکن آپ سننے والوں کے پاس پینسل تو ہونی چاہیے. ٹائم بھی اچھا ادا کیا انہوں نے. یہ تو بھی اور خواب بھی جو ہیوی لیٹر ہے وہ میں نوٹ کر رہی تھی وہ تو بالکل صحیح مجھے لگ رہی تھی. ٹھیک ہے جی بارک اللہ فیک شاباش نازش شیمہ. اچھا اس میں یہ چیز ہے کہ لما اختلفوا واقعی ماشاءاللہ کافی ٹھہراؤ سے پڑھ رہی تھی اور کافی اچھا پڑھ رہی تھی. اللہ یہدی من یشاء میں یہاں پر ادغام کی مقدار مجھے کم لگی ہے اور من یشاء الی صراط یہاں پر جو ادغام یہاں پر ان کا جو ادغام تھا ادغام حقیقی جو تھا یہاں پر بھی ان کی مقدار کم تھی. ٹھیک ہے
تو بس مقداریں اچھی کر لیں اور عیادہ اچھا کر لیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو بہترین اجر بھی دے اور بہترین پڑھنے کی توفیق بھی دے۔ اب یہ میں آیت پڑھتی ہوں، آپ سب لوگ اس کے جو اوقاف ہیں اس کے نشان لگا لیں انشاءاللہ۔ كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم۔ ماشاءاللہ آپ لوگ پڑھ رہے ہیں، ترجمہ وغیرہ یہ آپ نے پڑھا ہوا ہے، تو میں سمجھتی ہوں کہ تلاوت کرتے ہوئے جب آپ کا غور جو ہے اس کے معنی اور مفہوم پہ جاتا ہے تو آپ کی تلاوت کے اندر جو احساس ہے، جو ایک رقت ہے، جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک تعلق ہے، میں سمجھتی ہوں کہ وہ بہت اسٹرانگ ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ دیکھیں واللہ واللہ یہدی من یشاء، اللہ جسے چاہتا ہے اللہ ہدایت دیتا ہے، من یشاء جسے وہ چاہتا ہے، الی صراط مستقیم طرف سیدھے راستے کی، یعنی انسان کی ہدایت جو ہے وہ اللہ کی طرف سے اور اللہ کی چوائس ہے، اللہ جسے چاہتا ہے اللہ اس کو ہدایت دے دیتا ہے۔ تو الحمدللہ اللہ کا بہت احسان اور شکر کہ آج ہم قرآن پاک سیکھ رہے ہیں، اور یہ ایک ہدایت کا راستہ ہے، یہ ایک سیدھا راستہ ہے، یہ ایک اللہ کا راستہ ہے، اللہ کی پسندیدہ راستوں میں سے یہ راستہ جہاں پر ہم کھڑے ہیں اور چل رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس راستے کا ہمیشہ ہمیں مسافر رکھے، ہمیشہ ہم تب تک اس کے مسافر رہیں جب تک ہم اس کی منزل مقصود تک نہیں پہنچاتے انشاءاللہ۔ چلیں جی نیکسٹ آیت۔ ہاں جی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ام حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر اللہ قریب۔ جزاک اللہ خیر بچوں۔ بارک اللہ فیک، جزاک اللہ خیر۔ یہ کائنڈلی مائک میوٹ کر لیں۔ بہت ہی پیاری آیت اور بہت ہی جھنجھوڑ دینے والی آیت۔ اب میں سے جو لوگ اس کے بارے میں جانتے ہوں کہ میں تھوڑا سا بتا دیتی ہوں۔ ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم سب سے، ام حسبتم کیا تم سمجھتے ہو یا کیا تم اس چیز کا حساب رکھتے ہو یا کیا تم نے اس چیز کو سمجھ رکھا ہے ان تدخلوا الجنہ کہ تم داخل ہو جاؤ گے جنت میں، وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُمْ،
اور جبکہ تمہارے پاس بہت ساری مثالیں آ چکی ہیں ان لوگوں کی بھی جو تم سے پہلے تھے. تو یہ ہم سے مخاطب ہے اللہ تعالیٰ، اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ جنت جو ہے اس میں جانا، اس میں داخلہ جو ہے وہ ایسا نہیں ہے کہ بہت آسان ہے، یا تم نے اس کو انڈرسٹینڈ یا اپنے مائنڈ میں سمجھ رکھا ہوا ہے کہ تم چلے جاؤ گے، تم امتی ہو، تم نے فلاں کا پلہ پکڑا ہوا ہے، یا یہ چیزیں جو کوئی بھی ہماری سوسائٹی میں یہ جو کانسیپٹس پریویل کرتے ہیں، کیا اس پہ تم بیٹھے ہوئے ہو کہ تمہیں جنت مل جائے گی؟ تو ایسا نہیں ہے. اور تم نے اپنے سے پہلے لوگوں کی کبھی مثالیں پڑھی ہیں، کبھی سنا ہے کہ ان لوگوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے کتنی آزمائشوں اور مشکلات والا مرحلہ آیا، اور انہوں نے ان مرحلوں میں کیسے اللہ کا ساتھ دیا اور کیسے وہ اس دین پر قائم رہے؟ کیا تم نے کبھی ان مثالوں پر غور کیا؟ تو یہاں یہ بات کی جا رہی ہے. مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَّاءُ وَزُلْزِلُوا حَتَّى، یعنی ان کو چھو گئی تھی تکلیف، یعنی ان کو اس قدر تکلیف ملی، اس قدر غم اور دکھ ملا زندگی میں کہ وہ زلزلوا، کہ جیسے ان کی زندگی زلزلے کا شکار ہو چکی ہو. وہ زندگی ایسی تھی جیسے اس میں ہر وقت ہلچل تھی، کہیں ان کو سکون نہیں تھا، کہیں ان کو چین نہیں تھا، ہر وقت آزمائشوں مشکلات نے ان کو ہلائے ہوئے رکھا ہے. تو آج اگر ہم اس کو اپنی لائف میں دیکھیں تو امید ہے کہ ہمیں اس چیز کی سمجھ آئی ہوگی کہ ہمارے میں سے کوئی ایسا انسان نہیں ہے، کہ کوئی دن ایسا، کوئی لمحہ ایسا کہ جب وہ پورے سکون سے بیٹھا ہو، سکون سے ہو، اور کوئی اس کو مشکل یا آزمائش نہ آئی ہو، چاہے وہ انسان کی اپنی ذات سے، چاہے وہ انسان کی انڈیویجول ہے، اجتماعی ہے، ملکی ہے، دنیاوی ہے، کیسی بھی ہے، انسان کسی نہ کسی ہلچل کا شکار ہے. اور حتی یقول الرسول والذین آمنوا معه متی نصر اللہ، یہ بات کی جا رہی ہے ہم سے پہلے لوگوں کی. اللہ نے اتنی مشکلات ان کی زندگی میں دی تھی کہ ان کی زبان سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وہ یہ مطالبہ کرنے پر مجبور ہو گئے کہ اے اللہ کے رسول، کب اللہ کی مدد آئے گی، کب اللہ ہمارا ساتھ دے گا، کب ہوگی یہ آزمائشیں ہم سے دور. یعنی اس قدر وہ آزمائشوں سے تھکنے لگے کہ ان کی زبانوں سے یہ الفاظ ادا ہو گئے. ہم شاید ان صحابہ کرام اور ان کی زندگیوں کے بارے میں صرف پڑھ سکتے ہیں، لیکن اس کو امیجن نہیں کر سکتے اس لیول پہ، اور نہ ہی کبھی ہمیں اس طرح کی آزمائشیں آئی ہیں کہ ان کی زبان سے ہم تو چھوٹی سی چوٹ لگتی ہے، چھوٹی سی مشکل آتی ہے تو اللہ سے شکوے بھی کرتے ہیں، لوگوں سے بھی شکوے کرتے ہیں، نعمتوں پہ بھی کفران شروع کر دیتے ہیں. لیکن صحابہ کی زندگی میں بڑی سے بڑی مشکل بھی جب آتی تھی تو وہ اپنی زبان سے کچھ نہیں کہتے تھے سوائے الحمدللہ کے. اور جب صحابہ جیسے ایمان افروز پرسنالٹیز کی زبان سے جب یہ نکلا کہ اللہ کی مدد کب آئے گی، اس کا مطلب ہے کہ ان پر حد ہو چکی تھی مشکلات کی، تب جا کے ان کی زبان سے نکلا. اور ہماری زبان سے کب نکلتا ہے؟ پہلی چوٹ پہ نکل آتا ہے. یہ ہمارا اور ان کے ایمان کا فرق ہے. الا ان نصر اللہ قریب، اللہ تعالیٰ نے جواب دیا خبردار، میری جو مدد ہے وہ انشاءاللہ بہت قریب ہے. اب دیکھیں، آپ سب لوگوں کی زندگی میں کوئی نہ کوئی ایسا انسیڈنٹ ضرور آیا ہوگا کہ جب مشکل گھڑی آئی ہوگی تو لگتا ہوگا کہ وہ پرلونگ ہوتی جا رہی ہے، لمبی ہوتی جا رہی ہے. مشکل ایسی ہے کہ ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی، آئے دن نئی سے نئی مشکل آپ کے سامنے کھڑی ہے، اور آپ کو لگ رہا ہے کہ وہ سویرا، وہ اجالا جس میں سکون ہوگا وہ پتہ نہیں کب آئے گا. لیکن جب وہ مشکل ایام کٹتے ہیں، انسان سکھ کے دن دیکھتا ہے، انسان خوش ہوتا ہے، اپنی وہ خواہش پوری ہوتے ہوئے دیکھتا ہے، تو وہ سوچتا ہے اور کہتا ہے کہ وہ جو میں نے اتنے مشکل دن گزارے تھے وہ لگتا ہے پتہ نہیں کہاں کب کے چلے گئے ہیں. وہ انسان کو بالکل ایک چھوٹا سا ٹائم لگتا ہے. تو الا ان نصر اللہ قریب، اس کے میننگ میں یہ میننگ بھی آتا ہے کہ جب اللہ کی مدد آتی ہے تو انسان کے مشکل وقت جب ختم ہوتے ہیں تو وہ ایسے ہی لگتا ہے کہ جیسے وہ کبھی آئے ہی نہیں تھے. انسان اچھے دنوں کو انجوائے کرتا ہے، یہ اس کی انجوائمنٹ ہے. تو یہ وہ آیات ہے جو ہمیں جھنجھوڑتی ہے کہ ہمیں سے کوئی ایسا نہیں ہے کہ وہ آزمائش سے نہ گزرے، اور آزمائش بھی ایسی کہ جس میں ہم ہلا دیے جائیں. اور خاص طور پہ ایک بہت ہی پیاری بات جیسے میرے ابھی مائنڈ میں آ رہی ہے، ایک مفتی تھے تو بڑی پیاری بات انہوں نے کی کہ ہر انسان جو ہے اپنے ایمان کے مطابق ٹیسٹ کیا جائے گا. جس کا جتنا ایمان ہے اللہ اس کو اتنا ٹیسٹ کرے گا. یہ ہمیں پرسنلی اپنی ذات میں خود کا انالیسس کرنا ہے کہ میری لائف میں کتنی آزمائشیں ہیں. اس کا مطلب ہے کہ میرے ایمان کو اتنا ہی اسٹرانگ کیا جا رہا ہے، ٹیسٹ کیا جا رہا ہے.
جس کی آزمائشیں جتنی کم ہیں وہ اتنے ایمان کے درجے پر کم ہوگا، اور جس کی آزمائشیں جتنی زیادہ ہیں اس کا ایمان بھی بڑھے گا۔ اب دیکھیں یہاں سے ایک امید جاگتی ہے انسان کی، اگر انسان دیکھے امید بھی جاگتی ہے کہ اللہ مجھے ٹیسٹ کر رہا ہے میرے ایمان کے مطابق، تو اللہ تعالیٰ ہم سب کا ایمان مضبوط کرے، اللہ تعالیٰ ہمارے سب کے ایمانوں کو بڑھائے، قرآن کے ساتھ، اپنے ذکر کے ساتھ، اپنی عبادات کے ساتھ ہمارے ایمان کو اللہ تعالیٰ ہمیشہ بڑھاتا رہے۔ یہ ہمیں دعا کرنی چاہیے، کیونکہ ایمان بڑھے گا تو ہم نیکیوں کی طرف جائیں گے، ایمان میں اضافہ ہوگا تو قرآن کی طرف آئیں گے، اگر ایمان نہیں بڑھے گا تو ہمیں پھر دین کی طرف آتے ہوئے ہمارے قدم بھاری ہو جائیں گے، ہمیں مشکل لگے گا کلاس میں آتے ہوئے، ہمیں چھوٹی چھوٹی باتیں بہت بڑی ہرڈلز محسوس ہونا شروع ہو جائیں گے کیونکہ ہمارا ایمان چھوٹا ہو گیا ہے۔ اچھا جی، تو اس کی ان کی جو ادائیگی کی طرف ہم چلتے ہیں۔ ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، ان کے ماشاءاللہ فوزیہ یونس کے اوقاف بڑے اچھے ہوتے ہیں، میں بہت خوش ہوں کہ ان کے اوقاف بہت اچھے ہو چکے ہیں۔ ولما یأتکم مثل الذین خلو، میں نے اکثر آپ کو بتایا ہے کہ حرف لین کی ادائیگی پہ بچوں فوکس کیا کریں۔ ایک ہوتا ہے خلو لو، ایک ہوتا ہے خلو لا 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 کی آواز لو لو، اور ایک ہوتا ہے لو، تو کون سی آواز ٹھیک ہے؟ سیکنڈ والی، ٹھیک ہے۔ یہاں سے ہے مثل الذین خلو من قبلکم، میو، اس کو نوٹس کریں، می سے آواز باریک اور آگے آواز ہیوی، من قبلکم، ٹھیک ہے۔ اور متی نصر اللہ، آپ کی سیٹی بہت اچھی تھی، یہاں پہ صاد کی سیٹی آپ نے بہت اچھے سے ادا کی ہے، ان نصر اللہ قریب، یہاں سے آپ کی سیٹی کافی نمایاں تھی اور کافی اچھی تھی۔ اللہ تعالیٰ آپ کو بہترین قرآن پاک کی تلاوت کرنے کی توفیق دے انشاءاللہ۔ جزاک اللہ خیر۔ أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله، ألا إن نصر الله قريب۔ چلیں جی، نیکسٹ جو آیت ہے انشاءاللہ یہاں سے پڑھیں گے، اسٹوڈنٹ ہیں جی عاصمہ اقبال جی۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم۔ صدق اللہ العظیم۔ ویری گڈ، ماشاء اللہ، بارک اللہ فیک، شاباش، بہت اچھا پڑھا آپ نے۔ اچھا جی، الحمدللہ۔ ہاں جی، اللہ تعالیٰ آپ کو مزید بہت اچھا پڑھنے کی توفیق دے۔ ماشاءاللہ بہت خوشی ہوتی ہے جب آپ لوگ ماشاءاللہ امپروو کر رہے ہیں۔ ٹیچر جو ہے، میں کہتی ہوں ٹیچر ایز اے ٹیچر جو ہے، ایز اے ٹیچر فیلڈ میں
وہ اپنے جیسے آپ نے اکثر سنا ہوگا کہ یا تو پیرنٹس اپنے بچوں کی ڈیولپمنٹ پہ خوش ہوتے ہیں، ان کی ترقی پہ خوش ہوتے ہیں، یا ان کی ترقی ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہوتی ہے، یا ایک آپ کا استاد ہوتا ہے جو آپ کی ڈیولپمنٹ پہ، آپ کی ترقی پہ وہ خوش ہوتا ہے، آپ کو آگے دیکھنا چاہتا ہے، اپنے سے بھی آگے دیکھنا چاہتا ہے. شاید کوئی اور رشتہ ہو جو آپ کو اس طرح آپ کے قدموں کو آگے بڑھتا ہوا محسوس کر کے وہ دلی خوشی محسوس کرے. الحمدللہ سے. اچھا جی، یسألونک ماذا ينفقون، اصلاح کے پوائنٹ یہاں پہ نوٹ کر لیں. یہ جو آپ نے پڑھا نا ينفقون، اکثر میں کہتی ہوں کہ حرف مدہ پر ناک میں آواز جاتی ہے. میں نے جیسے مثال دی تھی نا، ما خلق اللہ، اور یہ آواز آتی ہے ما، یہ ناک میں آواز جا رہی ہے، اور یہ ما کے اندر کیا ہے؟ حرف مدہ کون سا ہے؟ الف. ٹھیک ہے، اس لیے ما خلق اللہ. ٹھیک ہے، درستی ہے. اب یہاں پہ ينفقون پہ حرف مدہ کون سا ہے؟ واو مدہ ہے. ٹھیک ہے، یہاں پہ آواز کیسے ناک میں گئی؟ ينفقون، کون سیدھی ناک میں. ٹھیک ہے، تو یہ نہیں پڑھنا آپ نے پڑھنا ہے ماذا ينفقون. ایسے ہونٹ جو ہے نا اور دانت یہ وائبریٹ کرتے ہیں آپ کے، تب آپ کا درست ہوتا ہے. ينفقون، بے شک اپنے ہونٹوں پہ فنگر رکھ کے دیکھ لیں، آپ کے یہ وائبریٹ کریں گے. ادروائز جب ناک میں آواز آئے گی تو ناک کی ہڈی وائبریٹ کرے گی. یہ بات انڈرسٹینڈ کی ہے سب لوگوں نے؟ بے شک پڑھ کے دیکھ لیں آپ لوگ. يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم. صدق الله العظيم. چلیے جی، الحمدللہ ہمارا پیج ہو گیا ہے 212 سے 215 تک. الحمدللہ اس کو اچھے سے آپ نے پڑھنا ہے. ریکارڈنگ ضرور سنیے گا یوٹیوب پہ جا کے، اور جو اصلاح کی باتیں بتائی گئی ہیں اس کو ضرور کیجیے گا. اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں 0 سے اٹھا کے اگر 20 سے 20ویں لیول تک بھی پہنچا دیا ہوا ہے ابھی اس وقت، تو الحمدللہ اللہ کا بہترین احسان شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس لیول پہ پہنچا دیا کہ ہم 0 پہ کھڑے تھے، آج ہم 20% جو ہیں وہ آگے آ چکے ہیں. انشاءاللہ ہمیں اللہ تعالیٰ آگے مزید لے کے جائے. اور اس کو آپ نے اچھے سے پڑھنا ہے. صفات میں نے رولز نہیں کروائے، وہ میں آپ پہ چھوڑتی ہوں کہ آج آپ نے صرف انشاءاللہ اس کو ریوائز کرنا ہے. میں کویسچنز انشاءاللہ دے دوں گی، اسسمنٹ آپ دیں گے اپنی ضرور گروپ میں، لیکن آپ نے ریوائز ضرور کرنا ہے. ٹھیک ہے، یہ دہرائی کی باتیں میں جو سناتی ہوں یہ صرف سنانی نہیں ہے، یہ آپ سے ان پر عمل بھی کروانا ہے میں نے. ٹھیک ہے، اور انشاءاللہ آپ ضرور کریں گے. تو مخارج ریوائز کرنے ہیں. اور آپ دیکھیں، آپ کو پتہ ہے کہ میں اکثر آپ کو عین صاد تو ان کی جو ادائیگی ہے وہ میں اکثر آپ کو پریکٹس میں دیتی رہتی ہوں. آپ خود بھی کرتے رہا کریں. یقین کریں کہ جب آپ اس چیز کے پیچھے آ جائیں گے جی، اور جب آپ اس چیز کے پیچھے آ جائیں گے تو انشاءاللہ آپ خود اپنی آوازوں میں ایک ٹھہراؤ، اطمینان اور کلیئرٹی آف ساؤنڈ جو ہے اس کو محسوس کریں گے. آپ لوگ چاہتے ہیں نا، ہر کوئی آپ میں سے چاہتا ہے کہ ہماری کلیئرٹی آف ساؤنڈ آئے، ہمارا مخرج اتنا کلیئر ہو،
ہماری ادائیگی اتنی زبردست ہو، رول کی ادائیگی، مقدار، ہر چیز، آپ میں سے کوئی ایسا نہیں ہوگا جو چاہتا نہ ہو، شاید اس کی شدید خواہش ہو ان چیزوں کو پانے کی، لیکن شدید خواہش وقت مانگتی ہے، شدید خواہش، بڑا مقصد، بڑی منزل ہمیشہ وقت اور محنت درکار کرتا ہے، وقت بھی لگتا ہے، آپ ٹائم دیتے ہیں اور آپ محنت کرتے ہیں تو انشاءاللہ اللہ پھل ضرور دیتا ہے اس کا۔ تو آپ نے صفات اور مخارج ان کو اچھے سے ریوائز کرنا ہے، اور لیسن انشاءاللہ آپ نے 15 دفعہ بس وہ ڈیجٹ پورا کریں، اور یقین کریں میں اکثر اپنے اسٹوڈنٹ سے کہتی ہوں جب آپ کو امانت کہی جائے کبھی مت سوچیں یہ برڈن ہے میرے لیے، آپ سوچیں یہی وہ میرا ٹائم ہے، یہی میرا وہ وقت ہے جس میں نے پڑھ کے انشاءاللہ اس لیول تک جانا ہے۔ اور آپ دیکھیں ماشاءاللہ آپ سب لوگ ایک بہت بڑی موٹیویشن ہے ان ینگ گرلز کے لیے، ان ینگ گرلز کے لیے جو ماشاءاللہ اتنی انرجی کے باوجود بھی جب محنت نہیں کرتی تو وہ بھی عورتوں سے بھی کم لیول پہ ہوتی ہے، اور آپ لوگ ماشاءاللہ جس بھی ایج لیول پہ ہیں آپ لوگ، لیکن آپ لوگ پروف کر رہے ہیں کہ ہم محنت کر کے ہم بہت اچھا پرفارم کرنے والوں میں شامل ہو رہے ہیں، اور ماشاءاللہ آپ لوگ کر بھی رہے ہیں الحمدللہ سے۔ تو یہ انشاءاللہ آپ دوسروں کو موٹیویٹ کرنے والے بن جائیں گے، آپ دوسروں کو کہیں گے دیکھو میں بھی تو تھی نا زیرو پہ، دیکھو مجھے بھی نہیں تھا پتا، مجھے بھی نہیں تھا آتا، لیکن آج الحمدللہ اللہ کی توفیق سے میں کہاں پہ کھڑی ہوں، مجھے کتنا اچھا پڑھنا آ رہا ہے، ٹھیک ہے، لئن شکرتم لازیدنکم، تم جتنا شکر کرو گے اللہ اور دے گا، ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ چلیں جی، بہت شکریہ، جزاکم اللہ خیر، اللہ تعالیٰ آپ کا بہترین حامی و ناصر ہو، اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی عافیت میں رکھے، اور آپ سب سے دین کا بہترین کام لے، ہمیشہ دین کے کام میں آپ کو سابقون الاولون میں شامل کرے انشاءاللہ۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔